ابو ایوب الانصاری کی قبر استنبول میں ہے، ٹرکی میں. گھر مدینہ منورہ میں، قبر استنبول میں، یہ کیسے پاسبل؟ اس وقت کون سی ہائی سپیڈ ٹرین تھی یا جہاز تھے؟ ایک بڑی فیمس کتاب ہے ایک جوش آتھر کی، یہودی آتھر کی، جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب لکھی ہے آفٹر دا پروفٹ کے نام سے، اور اس بک میں اس نے پتہ کیا لکھا ہے؟ women rights were given at that point when they were not prevalent in any other part of Arabia. So مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگتا ہے جب آج کچھ ویسٹرن آتھرز اسلامک ممالک میں ویمن امپاورمنٹ کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کے سب سے بڑے چیمپئن تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے who actually worked for his wife. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بزنس میں برکتیں ڈالتے ہیں، ان کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں جو کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بیکاز رزق تو اللہ کے لیے آسان ہے دینا. رزق تو سب سے چھوٹی چیز ہے اللہ کے لیے، تو رزق تو ہر بندے کو شاید مل سکتا ہے. چونٹی بھی ہے، اس کو بھی اپنا رزق مل رہا ہے. ہم نے تو جو ہے وہ معاف کرے پتہ نہیں کن چیزوں میں ٹائم ضائع کیا، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ پڑھائی میں اچھے ہوں گے نا تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. آپ A² + B² پڑھ لیں گے تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو ان کی وائف نے یہ اس موقع نہیں جانے دیا، تو ان کی وائف نے وہ قلعہ خرید لیا، اور وہ قلعہ جو مٹی کا قلعہ تھا وہ خرید کے واپس چلی گئی. رات کو ہارون رشید کو ایک خواب آیا، اور خواب یہ آیا کہ جنت میں ایک قلعہ ہے اور وہ قلعے کی طرف جا رہے ہیں، تو آگے سے ان کو سیکیورٹی والے روک رہے ہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں امیر المومنین ہوں، میں ہارون رشید ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کو اس قلعے میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی. انہوں نے کہا کس نے اجازت نہیں دی؟ تو انہوں نے ان کی وائف کا نام لیا کہ یہ آپ کی وائف کا قلعہ ہے، آپ کا نہیں ہے. تو یہ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھیں تو ہم معاشرے کو کیسے بہتر لیڈرشپ دے سکتے ہیں. آج کل کی ورک اسپیسز میں کون سی نبی پاک کی وہ لیڈرشپ کوالٹیز ریلیونٹ ہوں گی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. آج کی ورک انوائرمنٹ کے اندر وہ کون سی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں؟ ویسے تو بہت زیادہ ہیں، اس کے اوپر بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا جو CR لیڈرشپ پروجیکٹ کا ایم بھی یہی ہے کہ ہم مینیجرز، امپلائیز، لیڈرز، بزنس اونرز کو یہ سکھا سکیں کہ وہ کون سی چیزیں جن سے ہمارے پیغمبر سے ہم سیکھ سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں، مگر میں ایک آپ کو ضرور بتاؤں گا. ایک چیز جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت یونیک نظر آتی ہے وہ ہے پریپیئرنگ ادر لیڈرز. آج کل مجھے لگتا ہے کہ اپنی کرسی کے چکر میں بہت سارے مینیجرز، تاکہ میری کرسی نہ چلی جائے، وہ آگے کے لیڈرز بناتے نہیں. ان کو ہمیشہ یہ انسیکیورٹی رہتی ہے کہ اگر میں نے کسی اور کو کچھ سکھا دیا تو یہ تو میرے سے آگے چلے جائیں گے. ہمارے پیغمبر کی سیرت میں ایسا نہیں تھا. ہمارے پیغمبر نے جس کو تھیولوجیکل اسٹڈی کہتے ہیں، مطلب دین کی اسٹڈی، وہ بھی کروائی اور اچھا انسان بننا بھی سکھایا. آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پیغمبر کی سیرت سے ہی، ان کی ٹیچنگ سے ہی کس کس قسم کے لیڈرز آئے. ہمیں کتنے ہزاروں نام، بٹ ہمیں اوپر سے اگر ہم آف دا ٹاپ آف آر ہیڈ نام یاد کریں، مجھے کوئی صحابہ کے نام بتائیں گے آپ کو یاد ہوں؟ کوئی صحابہ کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، خلفاء راشدین کے علاوہ کوئی صحابہ آپ کو یاد ہے؟ حضرت انس بن مالک کے علاوہ آپ کو کس صحابہ کے نام یاد ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ حضرت حمزہ، حضرت عثمان بن عفان، آف کورس بہت لمبی لسٹ ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، قتیبہ بن مسلم، ابو عبیدہ بن جرح، طلحہ، زبیر، سبحان اللہ، کتنی ایگزامپلس. تو یہ لیڈرز کو پریپیئر کس نے کیا؟ نبی پاک نے. ان کو وہ کیا انہوں نے چیزیں سکھائیں جو کہ ناٹ اونلی انہوں نے خود سیکھی، بٹ انہوں نے پھر جہاں جہاں وہ گئے انہوں نے اپلائی کی. آپ کو حضرت ابو ایوب الانصاری کا پتہ ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مکہ سے مدینہ آئی، ان کی جہاں وہ اونٹنی رکی وہ کس کا گھر تھا؟ جہاں پہ آج کون سی مسجد ہے مدینہ منورہ میں؟ مسجد قباء. جہاں آج مسجد قباء ہے وہاں پر ابو ایوب الانصاری کا گھر تھا. آپ کو پتہ ہے ابو ایوب الانصاری کی قبر کہاں ہے؟ کسی کے ساتھ ہے؟ نہیں، تو ابو ایوب الانصاری کی قبر استنبول میں ہے، ٹرکی میں. گھر مدینہ منورہ میں، قبر استنبول میں، یہ کیسے پاسبل؟ اس وقت کون سی ہائی سپیڈ ٹرین تھی یا جہاز تھے؟ اور وہاں پر کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ ہمیں اس طرح بہت ساری اگزامپلز ملتی ہیں
کہ یہ وہ لیڈرز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے جنہوں نے ناٹ اونلی اس وقت اپنے کام کیے بٹ انہوں نے آگے لیڈرز بنائے. ایک بڑی فیمس کتاب ہے ایک جوش آتھر کی, یہودی آتھر کی, جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب لکھی ہے آفٹر دا پروفٹ کے نام سے, اور اس بک میں اس نے پتہ کیا لکھا ہے, نیور بفور اینڈ نیور سنس ہیو مور لیڈرز بین کریٹڈ. دنیا کی ہسٹری میں کبھی اتنے لیڈرز نہیں بنے جس نے اس وقت اس ٹائم 622 نارمل جو کیلنڈر ہے یا ہجری سے آپ شروع کر لیں, پہلے 10 سال ہجری کے جو تھے اس وقت لیڈرز بنے. ہمیں لیڈرز بنانا ورک پلیس آف دا فیوچر میں مینیجرز کا کام ہے. اپنی کرسی بچا کے زیادہ سے زیادہ دیر رہنا یہ ہماری نبی کی سیرت میں نہیں ہے. کوئی اور سوال؟ سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مطلب ایز اے گیس اگر وہ ایک اونر ہوتے اگر کسی سوسائٹی کے, تو اس کو وہ کیسے اون کرتے؟ ماشاء اللہ, آپ کے سوال جو ہیں یہ تو میری نارمل کلاسز سے بھی بہتر ہیں. دیکھیں ایسا ہوا, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوسائٹی فارم کی جس کو انہوں نے دستور مدینہ, جس کو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کہتے ہیں, اس کے اوپر فارم کی. ویسے تو ٹاپک بہت بڑا ہے مگر میں آپ کو ایک دو باتیں بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے, آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کتنے لوگ آئے تھے ہجرت کر کے؟ گیس کریں. سر جو پہلا بیچ تھا اراؤنڈ 30 کا تھا اور دوسرا 80 تھا. نریشنز میں آتا ہے 70 سے 200 کے درمیان ڈفرنٹ بیچز میں لوگ آئے. اور آپ کو پتہ ہے جو انصار مدینہ تھے, جو آگے جنہوں نے ویلکم کیا تھا ان کو, وہ کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 200. سو یہ 400 لوگ تھے جن سے 8 سال کے بعد 10,000 ہوئے فتح مکہ پہ, اور جو آخری خطبہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کے اوپر کہتے ہیں لاکھوں لوگ, اللہ عالم کہ وہ کتنے لوگ تھے. تو کیا ہوا ان 10 سالوں میں جہاں پہ ایک سوسائٹی بنی, ایک کمیونٹی بنی؟ تو یاد رکھیے گا جو یثرب کہتے ہیں, جس کو یثرب جو کہ اس جگہ کا نام تھا, اس وقت وہ یثرب جو ٹاؤن تھا وہاں پہ زیادہ تر یہودی تھے, جیوز تھے. آپ کو پتہ ہے وہاں پر کیوں تھے جیوز؟ جیوز یثرب میں کیا کر رہے تھے؟ ان کو تو یا پیلسٹائن میں ہونا چاہیے تھا, یا یمن میں ہونا چاہیے تھا, یا موراکو میں ہونا چاہیے. وہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ وہ ایکچولی ایک پروفٹ کا ویٹ کر رہے تھے, کیونکہ ان کے ٹیکسٹ میں تھا جیسے کہ جوڈیو جس کو کہتے ہیں نا جوڈو کرسچن ٹریڈیشنز, جوش اور کرسچن ٹریڈیشنز میں تھا کہ ایک پروفٹ آئیں گے حضرت عیسیٰ کے بعد, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. تو وہ ان پروفٹ کا ویٹ کر رہے تھے, اور جب ان کو پتا چلا کہ یہ پروفٹ ہمارے میں سے نہیں ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہاں سے جانا شروع ہو گئے. تو جو دستور مدینہ ہے, جو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ ہے, وہ سوسائٹی, وہ کمیونٹی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی, اور اس کا سب سے گائیڈنگ پرنسپل یہ تھا کہ ہر انسان, بھلے وہ غلام ہو, بھلے وہ لیڈر ہو, ویمنز رائٹس, رائٹس آف مائنورٹیز, یہ سب پروٹیکٹ کی گئیں. تو جس کو ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں, وہ ریاست تھی جہاں پہ ایک سسٹم آف لا ایگزسٹ کیا. Women rights were given at that point when they were not prevalent in any other part of Arabia. So مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگتا ہے جب آج کچھ ویسٹرن آتھرز اسلامک ممالک میں ویمن امپاورمنٹ کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کے سب سے بڑے چیمپئن تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے, who actually worked for his wife. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے تھے. تو اب مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ پہ اسلام. تو یہ وہ سوسائٹی تھی جو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. سر میرا ایک یہ بھی کوشچن تھا کہ اگر میں کوئی کمپنی آن کروں تو سیرا مجھے کیسے رہنمائی کرے گی کہ مطلب میں اس کو کیسے لے کے چلوں جو حضور پاک کی جو ہمیں بتایا اس کی روشنی میں کیسے؟ جی ماشاء اللہ. پہلے تو میں ایک جنرک آپ کو جواب دے دیتا ہوں, پھر اسپیسیفکلی کس قسم کا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا بزنس اونر بننا چاہتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ تجارت اور بزنس اونرشپ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے. ہمیں ان کے صحابہ میں بہت ساری وہ اسٹوریز ایگزامپلز ملتی ہیں
کہ ان کے صحابہ نے کیسے تجارت کی. اگر آپ کو مدینہ منورہ جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو, تو ہم دیکھیں گے کہ عبد الرحمن بن عوف جو کہ مکہ مکرمہ میں بہت بڑے تاجر تھے, مے بی ون آف دا richest پیپل ان مکہ, جب وہ مدینہ منورہ آئے اور یثرب ایٹ دا ٹائم, تو ان کے انصار بھائی جو تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے, آدھا گھر چاہیے, آدھا بزنس چاہیے. تو بڑی فیمس انہوں نے نریشن کی کہ مجھے یہ بتا دو کہ مارکیٹ کہاں ہے. 3 سال میں وہ مدینہ کے سب سے richest ٹریڈر ہو گئے. کیسے؟ ان سے سوال کیا گیا کہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ سے آیا, سب کچھ چھوڑ کے آ گیا, ادھر آیا, دوبارہ بزنس بلڈ کیا, دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں اس کو انگلش میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا I have signed a contract with Allah and Allah has signed a contract with me. میری نیت کام کرنے کی, میرا طریقہ کام کرنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بزنس میں بھی برکتیں ڈالتے ہیں, ان کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں جو کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, بیکاز رزق تو اللہ کے لیے آسان ہے دینا. رزق تو سب سے چھوٹی چیز ہے اللہ کے لیے. تو رزق تو ہر بندے کو شاید مل سکتا ہے, چونٹی بھی ہے اس کو بھی اپنا رزق مل رہا ہے. بٹ وہ رزق جو کہ ہمارے لیے آخرت میں بھی باعث برکت بنے, وہ رزق جو کہ حلال رزق ہو اور جس سے ہماری اولاد نہیں ان کی اولادیں بھی برکت پا سکیں, وہ ہے صحیح رزق. تو یہ دیکھیں جو آپ نے سوال کیا, مجھے بہت خوشی ہے, بیکاز میں ریئلی ہوپ کرتا ہوں کہ آپ کے لیے, آئی وش کہ مجھے کسی اس ایج میں کسی نے بیٹھ کے یہ باتیں بتائی ہوتی. ہم نے تو جو ہے وہ اللہ معاف کرے پتہ نہیں کن چیزوں میں ٹائم ضائع کیا, کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ پڑھائی میں اچھے ہوں گے نا تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. آپ A² + B² پڑھ لیں گے تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آئی وش کہ مجھے کسی نے یہ بتایا ہوتا کہ ریزیلینس, اسٹرینتھ بزنس میں کیسے آتی ہے, کہ جب سکسیس آئے گا, فیلئر آئے گا, تو کیسے ٹریٹ کریں گے ہم, جیسے ہمارے پیغمبر نے ڈیل کیا. جب اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے بہت ساری نعمتوں کے ساتھ, تب کیسا بہیو کریں گے. جب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا تب کیسا بہیو کریں گے. جب ہم سے لوگ فیڈ بیک لیں گے تو ہم کیسے فیڈ بیک دیں گے. جب ہم ٹیم بڑی کریں گے تو کیسے بنائیں گے ٹیم کو. اور سب سے امپورٹنٹ, جب ہم نے لوگوں کے ساتھ تجارت کرنی ہوگی تو کیا ہم ان کا فائدہ اٹھائیں گے. جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا اور ہم کوئی ایسی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں جس کا ہمیں فائدہ ہے, کیا ہمیں آخر اس وقت یاد آئے گی کہ ہمیں آج کا فائدہ یاد آئے گا. تو ایک تو یاد رکھیے گا, جتنا زیادہ آپ پیغمبر کی سیرت پڑھیں گے, عبد الرحمن بن عوف کی اور بہت سارے ایسے کمپینیز, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی, اور ان بزنس اونرز کی بایوگرافیز پڑھیں گے جنہوں نے ایسے ایسے بزنسز بنائے کہ ہم ہسٹری میں نہیں ایسے بزنسز آتے, پر ان کی ہیوملٹی, ان کی ہمبلنس, یہ آپ کو پتہ ہے. میں آپ کو ایک ہارون رشید جو کہ ایک بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں مسلم ٹریڈیشنز میں, ان کا ایک چھوٹا سا آپ کو قصہ سناتا ہوں. اور آئی تھنک وہ قصہ جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا آپ لوگوں کے لیے. کہ ایک دفعہ ہارون رشید اپنی وائف کے ساتھ باہر اپنے پیلس سے باہر پھر رہے تھے, تو ان کو وہاں پر ایک غریب انسان نظر آیا جو کہ ایک مٹی کا قلعہ بنا رہا تھا مٹی سے. تو ہارون رشید نے اس سے پوچھا کہ یہ قلعہ کتنے کا ہے. تو اس نے کہا کہ اس نے پرائس دی ایک قلعے کی. تو ہارون رشید نے کہا کہ اتنا مٹی کا قلعہ, اتنا چھوٹا سا, اس کی کس طرح اتنی ویلیو ہو سکتی ہے. تو ان کی وائف نے یہ اس موقع نہیں جانے دیا, تو ان کی وائف نے وہ قلعہ خرید لیا, اور وہ قلعہ جو مٹی کا قلعہ تھا وہ خرید کے واپس چلی گئی. رات کو ہارون رشید کو ایک خواب آیا, اور خواب یہ آیا کہ جنت میں ایک قلعہ ہے, اور وہ قلعے کی طرف جا رہے ہیں, تو آگے سے ان کو سیکیورٹی والے روک رہے ہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں, میں امیر المومنین ہوں, میں ہارون رشید ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کو اس قلعے میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی. تو انہوں نے کہا کس نے اجازت نہیں دی. تو انہوں نے ان کی وائف کا نام لیا کہ یہ آپ کی وائف کا قلعہ ہے, آپ کا نہیں ہے. تو جب ہارون رشید کو احساس ہوا کہ کچھ ایسی حرکت ہوئی ان کی وائف سے کہ جس کی وجہ سے
جنت میں قلعہ، جنت میں ایک پیلس ان کی وائف کو مل گیا، تو وہ بھاگے بھاگے اگلے دن کا ویٹ کیا بڑی مشکل سے، اگلے دن بھاگے بھاگے اسی غریب آدمی کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے یہ قلعہ چاہیے، اس کی کیا قیمت ہے؟ تو اس غریب آدمی نے کہا کہ اس کی قیمت تمہارے سارے جو تمہارا کنگڈم ہے، جو تمہاری ساری سلطنت ہے، اس سے زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پر کل تو اس کی قیمت کوئی تھی نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں، بیکاز آج تمہیں پتا چلا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کی ایک چھوٹی سی بات کی قیمت، ایک اچھی بات کر دینے کی قیمت، کسی صحیح وقت پہ کسی صحیح بندے کی رہنمائی کر دینے کی قیمت، پیغمبر پہ صلوات بھیجنے کی قیمت، قرآن شریف پڑھنے کی قیمت، اس کی اصل ویلیو کیا ہے؟ یہ ہے فیتھ، اس کو کہتے ہیں یقین۔ ابراہیم لنکن نے کہا اگر ٹو ہیو فیتھ ان سم تھنگ وچ کین بی سین اینڈ ٹچڈ از نو فیتھ ایٹ آل۔ اگر آپ ایک چیز دیکھ لیں اور پھر اس پہ ایمان لائیں، وہ کون سا ایمان ہے؟ تو ایمان تو وہ ہے جس کو آپ کے دل میں بلیف ہے، دیکھے بغیر آپ کسی چیز پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو سوال آپ کا چھوٹا تھا، جواب بہت لمبا ہو گیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ موقع اپنے لیے، میرے لیے، آپ سب کے لیے جو سن رہے ہیں، ہم سب یہ مومنٹ یہ سوچیں کہ بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بہت بزنسز دیے، سکسیس دیا، آج ان کو کوئی نہیں جانتا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ آپ کو پتہ ہے آج مسلمان کتنے ہیں دنیا میں؟ سو 1/3، ویسے تو پاپولیشن 8 بلین ہو گئی، تو 1/3 آف دا پاپولیشن از مسلم۔ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ تو ویسے چھوٹے ہیں سوشل میڈیا کے لیے، آئی ہوپ، مگر آج کل لائکس اور فالوورز کی دنیا ہے۔ تو ہو از دا موسٹ فالوڈ پرسن ان دا ورلڈ؟ تو جو موسٹ فالوڈ پرسن ان دا ورلڈ ہیں، ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم ان کے صرف فالوورز نہیں ہیں، ہم ان کے عاشق رسول ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی ہمارے میں کیپیسٹی ہے، جتنی ہمارے سے، جو دیکھیں جو آپ زندگی میں کام کریں گے، آخری آپ سے بات کہتا ہوں، بالکل ایک انفارمل، بالکل بڑے بھائیوں کی طرح۔ ویسے تو میں اولڈ انف ٹو بی یور ڈیڈ آئی گیس، بٹ اس دن میں کرکٹ میں نا ایک کھڑا نا ایک ہڈل کے اندر کھڑا، تو ایک وہ پلیئر کہتا ہے، کیونکہ میں سب تھوڑے سے چھوٹے ہیں، تو کہتا ہے اچھا گائز سنو، عمر انکل جو کہیں گے نا، عمر انکل ہو ہی گئے انکل۔ تو میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات سنیں گے، جو بھی آپ بزنس کریں، جو بھی آپ کام کریں، اس میں یہ بات ضرور رکھیے گا کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں ضرور سیکھنا ہے اور اس کو لنک کرتے رہنا ہے۔ جنید جمشید کا آپ کو پتہ ہے سب کو، جمشید اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے ماشاء اللہ اپنی کیپیسٹی میں جو وہ کام کر سکتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ جو ان سے کام لینے تھے لیے۔ مجھے ان کی بڑی اچھی بات لگی ہوئی ایک، انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے بزنس بنایا، ان کے بزنس کا کیا نام ہے آپ کو نام پتہ ہے ان کے بزنس کا؟ بالکل صحیح۔ جو انہوں نے بزنس بنایا، انہوں نے کہا کہ میں نے جب اپنے پارٹنر کے ساتھ، جب میں نے بزنس بنایا سہیل صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 پارٹنرز اس میں رکھے، ہم دونوں اور اللہ۔ ظاہری بات ہے نعوذ باللہ اللہ کا پارٹنر تو کوئی نہیں ہو سکتا، بٹ مفہوم یہ ہے کہ کچھ بزنس کا انہوں نے پورشن جو ہے وہ اللہ کے لیے، مطلب لوگوں کے لیے، صدقے کے لیے رکھا۔ تو آپ انشاءاللہ بزنسز بنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے بزنس میں آپ کو بہت ترقی دے، بٹ یہ مت بھول جائے گا کہ یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ اور جو نریشن ہے آپ کو کہتا ہوں، کہتے ہیں the way you live is the way you will die، کہ جیسے آپ جیتے ہیں ویسے آپ مرتے ہیں، جیسے آپ مرتے ہیں ویسے آپ دفنائے جاتے ہیں، جیسے آپ دفنائے جاتے ہیں ویسے آپ کے سوال ہوتے ہیں، اور جیسے آپ کے سوال ہوئیں گے ویسے آپ اٹھائے جائیں گے۔ تو جس طرح ہم جیتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم جیتے ہیں، جس صحبت کے ساتھ ہم جیتے ہیں، بی ویری کیئرفل، ہم انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو اپنی صحبت بہتر کرنا اور اب میک شور کرنا کہ ہم صحیح لوگوں کے ساتھ ہوں۔
یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت سے دیکھیں تو ہم لوگ کیسے ایک معاشرے کو ایک اچھا لیڈرشپ دے سکتے ہیں. تو جی سوال ان کا یہ ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھیں تو ہم معاشرے کو کیسے بہتر لیڈرشپ دے سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آج 56 مسلم کنٹریز ہیں جی دنیا میں. ورلڈ کمپیریٹیو انڈیکس کی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے اندر 6 بیسک ایلیمنٹس آف سکسیس کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے. انفارچونیٹلی فرسٹ 20 میں بھی کوئی مسلم کنٹری نہیں ہے, اور 130 سے 140 کے درمیان 10 کنٹری سے 9 مسلم کنٹریز ہیں. تو کیا ہوا ایسا ہمارے ساتھ کہ ہم اس سچویشن میں پہنچ گئے؟ دیکھیں ایک میں آپ سے بات چھوٹی کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی چیز ہوئی ہمارے ساتھ. انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ کیا ہوئی, ہم نے اپنے ساتھ کی, کہ جب سے ریلیجن کو, اسلام کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا. انسٹیٹیوشنلائز کیا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب اس کا ایک بنا دیا گیا کہ جی اب اسلام جو ہے وہ کچھ خاص لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے, کہ جی جو ہے عالم دین کی رسپانسبلٹی ہے, صرف مولوی افراد کی رسپانسبلٹی ہے. تو دن بدن جو ہماری ایکٹیویٹیز تھیں اس میں سے اسلام باہر ہو جاتا گیا. تو ہم نے کہا کہ اگر ہم نے اسلام سیکھنا ہے تو مسجد جائیں گے. تو اللہ معاف کرے ہمارے گھروں سے اسلام جاتا گیا, اور پھر اسلام جو ہے وہ پاکٹس کے اندر. تو جو آج کل کے آپ کے سکسیسفل لوگ ہیں, جس کو آپ پاکستان میں سکسیسفل ہم کہیں گے, جن کے پاس بزنسز ہیں, پاور ہے, ان میں سے بہت کم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اپنی ارلی چائلڈہڈ میں سیکھا اور سمجھا. سو آئی بلیو اینی مسلم اسٹیٹ, میں جب دنیا میں 52 ڈفرنٹ مسلم کنٹری 52 ڈفرنٹ کنٹریز میں لیڈرشپ پڑھا چکا ہوں پچھلے کچھ 15 سال میں, اینڈ تقریباً 1 لاکھ لوگوں سے اوپر کی میں ٹریننگ کر چکا ہوں اس ٹاپک کے اوپر. مجھے سمجھ یہ آئی ہے کہ جہاں قرآن کی ٹیچنگز اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے بارے میں ذکر نہیں ہوتا, بات نہیں ہوتی, اور یہ بات صرف ان لوگوں کی رسپانسبلٹی رہ گئی ہے جو کہ عالم دین ہیں, عالم ہیں, مفتی ہیں, مشائخ ہیں, علماء ہیں, اور ہماری دن بدن میں ہماری رسپانسبلٹی تو نہیں ہے. اگر آج کسی آپ پاکستان پیرنٹس کو پوچھیں کہ واٹ وڈ یو لائک یور چائلڈ ٹو بیکم, آپ کیا چاہیں گے آپ کا بچہ بڑا ہو کے کیا بنے, اور میرے خیال میں شاید بہت کم ایسے لوگ آپ کو ملیں جو کہیں میرا بچہ مفتی بنے, عالم دین بنے, کوئی شیخ بنے. کوئی آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ اچھا اکاؤنٹنٹ بن جائے, اچھا انجینئر بن جائے, اچھا ڈاکٹر بن جائے. تو یہ ایک بہت بڑی ہمارے پاس گیپ ہے. تو اگر ہم نے لیڈرشپ آف دا فیوچر لیڈرشپ بنانی ہے, ماشاء اللہ ابرار صاحب کی جیسے ماشاء اللہ انیشیٹیوز, میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ یہاں پہ ہیں, آپ ماشاء اللہ بہت بہت خوش قسمت ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں almost 60% of the children 60% of people are under the age of 20. تو پاپولیشن دیکھیں پاکستان کی, اس میں سے ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو کتنا چوزن سلیکٹ فیو بچے کہ آپ پہ اتنا کام کیا جا رہا ہے, اور آپ کی ایجوکیشن کو بوتھ فرام جسے کہتے ہیں ورلڈلی ایجوکیشن, دین اور دنیا کا بیلنس, اس کو قائم رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت دیں انشاءاللہ. آئی ووڈ لو کہ ہم آپ کو دوبارہ ملیں, آپ سے ملاقات ہو, اور پھر انشاءاللہ آپ میں بتائیں کہ آپ نے 5 levels of listening کیا تھے, بتائیں نا 5 levels of listening کیا تھے. Ignoring, pretending, selective, active, اور وہ 4 levels of energy کیا تھے؟ Bio, emotional, purpose. ماشاء اللہ. وہ بایو انرجی کو انکریز کرنے کے لیے کیا 3 چیزیں کرنی پڑتی تھی؟ فزیکل فٹنس, نیوٹریشنل ویلنس, سلیپ ہائیجین. اور ایموشنل انرجی کو ہائی رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ ریلیشن شپ بلڈنگ, اور دا مور یو گیو دا بیٹر یو فیل. کوگنیٹیو انرجی کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ کوگنیٹیو انرجی اسٹڈی, اور پرپز انرجی کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ فوکس اور اسپریچویلٹی اور مراقبہ. اور ماشاء اللہ جی آپ کے اسٹوڈنٹ ہمارے تعلیم بالغہ کے اسٹوڈنٹ سے بہتر ہیں. جزاک اللہ خیر.